بانی پی ٹی آئی نے پارٹی قیادت کو عزم استحکام پر حکومتی اے پی سی میں شرکت کی اجازت دے دی۔ بانی پی ٹی آئی نے مبینہ مداخلت پر بھوک ہڑتال کرنے کی دھمکی دے دی۔ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی حکومتی پیشکش برقرار ہے، لیکن وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی خواہش مند ہے۔ خواجہ آصف نے بانی پی ٹی آئی کا رویہ غیر سیاسی قرار دے دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سرکاری اداروں کی نجکاری کا عمل شفاف بنانے کی یقین دہانی کرا دی۔ واضح کیا کہ اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ پاکستان پر بیرونی قرض 130 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ اقتصادی امور ڈویژن کی سینٹ کمیٹی کو بریفنگ۔ مجموعی بیرونی قرض میں پرائیویٹ سیکٹر کا قرض بھی شامل۔ مسلم لیگ نون میں اہم تبدیلیاں متوقع۔ میاں نواز شریف نے نئی تنظیم سازی کا فیصلہ کر لیا۔ لیگی صدر کے ملک گیر دوروں کے شیڈیول کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئیں۔ پنجاب حکومت نے وفاق سے محرم کے دوران سیکیورٹی کے لیے فوج اور رینجرز کی خدمات طلب کر لیں۔ وفاقی وزارت داخلہ کو خط ارسال۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی بجٹ میں ایڈوانس ٹیکس کے نفاذ کے خلاف ملک گیر ہڑتال۔ پمپس بند ہونے سے شہری رل گئے، کہیں کہیں ہڑتال ناکام۔ محکمہ آبپاشی نے سکھر بیراج کے 2 دروازے ٹوٹنے کے کیس میں کارروائی کا آغاز کر دیا۔ چیف انجینئر، ایس ڈی او اور ایگزیکٹو انجینئر برطرف کر دیے گئے۔ لاہور میں ٹریفک وارڈن سے الجھنے والا لیگی رہنما برجیز طاہر کا بیٹا نکلا۔ ٹریفک پولیس نے ثاقب برجیز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ اور نئے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ آمد پر شہریوں کا پرتپاک استقبال۔ میڈیا سے گفتگو میں عوام کی بھرپور خدمت کی یقین دہانی۔